وہ آپ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کبھی 30 گھنٹے میں انصاف ملا ہے یا 24 گھنٹے میں؟ یہاں دن میں دو بینچ بن رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ لوگ سوال جو ہے موجود صدیق صاحب بھی 16 MPAs کے وکیل تھے اور وہاں پر موجود تھے. مجھے آزاد صاحب پہلے تو یہ بتا دیں، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی. اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے ایڈوائز پرپوز سجسٹڈ کہ حمزہ کا حلف کرانے کے لیے آپ یا خود کرائیں یا نامنی کو مقرر کریں. ساتھ میں تاریخ لکھی گئی ہے 28 تاریخ کو یا اس کے اندر. تو سوال یہ ہے کہ اگر سجسٹ کیا جا رہا ہے تو پھر ٹائم فریم کیوں دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہی تو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں ابہام ہے. اب لوگ سوال کرتے ہیں، یعنی میں، کہ یار لاہور ہائی کورٹ پہلے کئی معاملات میں مسائل چلے آ رہے ہیں. پہلے جو آرڈر کیا گیا 30 گھنٹے میں انصاف مل گیا، نہ گورنر کو نوٹس، نہ صدر پاکستان پارٹی، اور ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کر دیا. یہ کس طرح کا آرڈر ہے؟ اور آئین کا آرٹیکل 248 پڑھ لیں آپ. اگر وہ آرٹیکل 248 پڑھیں تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہے کیا. اختیار ہی نہیں ہے، اور لاہور ہائی کورٹ اپنا اختیار استعمال کر رہی ہے. پھر آگے آج والے آرڈر میں آ جائیں. اور کل جس طرح کی تضحیق امیز زبان استعمال ہوئی، جہاں بھی استعمال ہوئی، اچھا نہیں ہے. وہ صدر پاکستان کے بارے میں استعمال ہوئی. صدر پاکستان ایک آئینی عہدہ ہے، ان کا اپنا تقدس ہے، عدالتوں کا اپنا تقدس ہے. یہ ٹرائیکاٹمی آف جو پاور کا پرنسپل ہے، اس کو اطلاق سامنے رکھنا ہے. جس طرح کے لفظ استعمال کی، صدر کو کون سے ڈائریکشن جاری کیے ہیں جو آپ کے احکامات کی؟ آپ تو ہوپ اینڈ ٹرسٹ لکھ رہے ہیں. نہیں، مگر یہ ڈائریکشن تو نہیں ہے نا، یہ سجیشن ہے. میری بات سنیں، اگر یہ تھا تو پھر کل ہائی کورٹ کیا کہتی رہی ہے کہ میرے عمل نہیں کیا؟ کس پہ عمل نہیں کیا؟ آپ نے ہوپ اینڈ ٹرسٹ کے لفظ استعمال کیے ہیں. آپ نے، مگر سوال یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، اگر یہ سجیشن ہے تو صدر کے لیے یا گورنر کے لیے اس کو ماننا ضروری نہیں ہے. اگر ضروری نہیں ہے تو آپ انٹر کورٹ اپیل کیوں دائر کر رہے ہیں؟ میں ایک وجہ بتا دوں، یہ MPS کی طرف سے آ رہی ہے. نہ صدر دائر کر رہا ہے، نہ گورنر دائر کر رہا ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے. یہ جو ٹائم لمٹ رکھ رہی ہے، جو صدر کے بارے میں اپنا آبزرویشنز آ رہی ہیں، گورنر کو کہا جا رہا ہے ایسا نہیں، آپ ایسا کریں، یہ اختیار نہیں ہے. اب چونکہ اپنا کسٹوڈین ہے پارلیمنٹ کے، صوبائی اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں، تو یہ ان کا ذمہ ہے نا کہ وہ بیٹھ کے. مگر وہ 16 MPAs جن کی طرف سے آپ فریق بننا چاہتے تھے، یعنی وہ 16 MPAs فریق بننا چاہتے تھے، ان پر تو اعتراض لگ گیا، تو آپ انٹر کورٹ اپیل کیسے؟ یہی تو لگایا نا. اب اس پہ اعتراض کیس کے طور پر سنیں اور انٹر کورٹ ہمارے اپیل بن جاتی. ہم افیکٹی ہیں، ہم اس تقدس اور ایوان کے افیکٹی ہیں کہ ہمارے ساتھ نیشنل صوبائی اسمبلی میں کیا ہوا ہے. 200 بندے آ گئے، اسمبلی کا تقدس پامال کیا. ڈپٹی سیکرٹری نے وہ حالات پیدا کیے کہ جو خریدے ہوئے لوگ تھے ان کو خرید کر ووٹ ڈلوائے گئے، دروازے بند کر دیے گئے. اور اس میں کبھی آج تک ہوا ہے تاریخی طور پر کہ جہاں پنجاب پریویلیج ایکٹ ہے، سزا اسپیکر کو عدالت کے طور پر سزا دینے کا اختیار موجود ہے. آپ امیجن کر لیں، وہاں تقدس پامال ہو رہا ہے. وہاں وہ آپریشن رجیم، میں نے تو عدالت میں ایک اور کیس لگا ہوا تھا، انسپیکٹر نے لگا، میں نے تو آپریشن رجیم کا ذکر کیا. 255 کا بھی تو حوالہ دیا گیا نا، صدر اور گورنر کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ مخالفت. میں بڑا سمپل سی بات کرتا چلوں. فریمر آف دی کانسٹیٹیوشن نا، جب آئین اکثر 73 بنایا گیا، یہ ایک مکمل آئین ہے. شاید کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تو نہ پڑھے. بھئی آرٹیکل 133 میں لکھا ہوا ہے، وہاں لکھا کہ چیف منسٹر مہینے تک رہے گا. اگر آپ اسمبلی ڈیزالو ہوگی، چیف استعفیٰ دے دیا، وہاں تو لکھا نہیں ٹل دی نیو انکمبنٹ جوائن دی آفس. وہاں لکھ دیتے 5 دن لکھ دیتے، 8 دن لکھ دیتے، 10 دن لکھ دیتے. اور آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 5 میں گورنر کا دیکھیں عزت کیسے، کال اپون، گورنر کال نہیں کر رہا، گورنر کال اپون. یار میں ایک بات کر رہا ہوں، لکھا ہوا ہے کال اپون، گورنر نے کال اپون کرنا ہے. 255 میں گورنر. اب آپ کی جو انٹر کورٹ اپیل ہے، اس کا کیا پوائنٹ، مین پوائنٹ ہے؟ دیکھیں 4 پوائنٹ ہیں مین. ایک تو بات ہے یہ ساری درخواستیں ناقابل سماعت، اچھا، ان کو خارج کیا جائے. اچھا، آپ اپنا سن نہیں سکتے؟ بالکل ہائی کورٹ نہیں سن سکتی. یہ جو معاملہ طے کر رہے ہیں، صدر پاکستان جانے، گورنر جانے، ہمارے آئینی اختیارات استعمال کریں. یعنی کیا ہے، کچھ سمری گئی ہے نا صدر کے پاس آئین کے 48 کے اندر 15 اور 10-25 دن تک تو فیصلہ کرنے کا اختیار بند دیا ہوا ہے. اچھا، یہاں پر بیٹھ کے آپ آئین کو چلنے تو دینا. آپ چاہتے ہیں میری مرضی سے آ جاؤ. 16 کو الیکشن ہوا ہے اور یہاں کہا جا رہا ہے جناب 25 دن. کون سے 25 دن جی؟ الیکشن تو 16 کو ہوا ہے. 16 سے پہلے کہاں سے دن لگا رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ خود آئیں، آپ غیر آئینی باتیں کر رہے ہیں، آئین کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. 16 سے شروع ہوا ہے اور آج ہم کس ڈیٹ پہ کھڑے ہیں؟ 26 میں. 10 دن ہوئے سر. اچھا یہ بتائیں کہ اب یہ حل تو کرانا ہی پڑے گا نا؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیے، گورنر صاحب جانے یا یہ صدر پاکستان جی، ہمارا یہ کنسرن ہے کہ یہ آرڈر غیر قانونی ہے. اچھا، ہائی کورٹ ٹائم لمٹ نہیں دے سکتی کہ فلاں دن کرے، اتنے بجے کیا جائے، ایسے کیا جائے. یہ بالکل اختیار نہیں. ہائی کورٹ کا یہ بالکل اختیار نہیں ہے.
اچھا یہ بتا دیں یہاں پر میں ہائی کورٹ میں مختلف لوگوں کے تجزیے سن رہا تھا مختلف وکلاء کے یا ایک ریفرنس کی بات ہو رہی ہے کہ صدر کے کو اگر احکامات جاری کر دیے جائیں کہہ دیا جائے کہ جی یہ آپ کرنا آپ پر لازم ہے تو کوئی ریفرنس صدر کی طرف سے آ سکتا ہے, یہ بھی اس بات کا امکان ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ صرف سمپل سی بات کریں, آئین نے نا صدر کے عہدے کو بڑے اختیارات دیے ہیں, پروٹیکٹ بھی کیا. صدر پاکستان کو نکالا نہیں جا سکتا, وزیر اعظم کو نکالا جا سکتا ہے, امپیچمنٹ کرنی پڑتی 2/3 اکثریت کی. ہم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ صدر کا عہدہ کتنا اہم عہدہ ہے؟ گورنر کا بھی ایسے ہی, گورنر کا عہدہ بھی ایسا. یہاں جو ہے نا ایک امپریشن آ رہا ہے, امپریشن کیا ہے کہ وہ جو آپریشن رجیم چینج چل رہا ہے وہ وفاق سے ہوتا ہوا صوبے تک پہنچ گیا. صوبے تک یہ سارے معاملات جس طرح چل رہے ہیں اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ اسمبلی کے اندر کیا ہوا, جس طرح 26 لوگوں کو کبھی ایک ہوٹل میں کبھی دوسرے ہوٹل میں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ. اور میثاق جمہوریت کی نفی ہے. کیسے میثاق جمہوریت کی نفی ہے؟ میثاق جمہوریت میں ایک بات کہی تھی 21 کلاس کہ ریپرزنٹیشن کی عزت رکھی جائے گی, اس کو مانا جائے گا. صحیح ہے. 23 کلاس کہتی تھی کہ آپ نے کرپشن اور فلور کراسنگ نہیں ہونے دینی. یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں جو تاریخ کا حصہ ہے. اچھا مجھے یہ آخری سوال میرا, آپ نے پھر جانا ہے ایک جگہ پہ, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گورنر نے اپیل لی ہے کہ چونکہ یہ انتخاب غیر قانونی ہے اس لیے جو ہے وہ میں اس کا حلف نہیں کرا سکتا, اس میں کیا غیر قانونی ہے, یعنی قانون کی نظر میں مجھے بتائیں. 3-4 چیزیں تو ذہن میں رکھیں. پہلی تو بات ہے کہ اسمبلی کے اندر جتنی پروسیڈنگ اس دن کی ہیں, ڈپٹی اسپیکر گیلری میں جا کے ووٹ ڈالا ہے, 200 بندے اندر بلا لیے, اپوزیشن لوگوں کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا, لوگوں کو زخمی کر دیا, لوگوں کے ساتھ تشدد کیا, اور ڈپٹی اسپیکر نے جس طرح کے اختیارات استعمال کیے PMLN کے ایجنڈے کے اوپر چلتے ہوئے. اور لفظ ہیں ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشن کرانے تھے. کون سے ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن ہوئے؟ یہ تو لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے. ہم کنٹیمپٹ میں بھی آ رہے ہیں, ہم آپ کو بتا دیں ہم کنٹیمپٹ میں بھی آ رہے ہیں. ہم یہ سارے معاملات کو کوٹوں میں جب فیئر الیکشن نہیں ہوتا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ الیکشن ہو جانے دیا جاتا ہے, اس کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اپیل کی جاتی ہے کہ جی یہ فیئر نہیں ہوا. اس میں نہیں ہے نا, اس میں اپیل کا پروسیجر نہیں ہے. میں پھر بتا چیف اپنا منسٹر کے الیکشن میں اپیل کا کوئی پروسیجر نہیں ہے. میں آپ کو بتاتے چلے, یہ عام الیکشن تو صحیح ہے. چیف منسٹر کے الیکشن کے اندر گورنر کا لفظ استعمال ہے کال اپون, ورنہ کہتے گورنر شیل ٹیک اوتھ, کال اپون بلائے گا, کیوں کہا ہے نا. اور دوسرا بڑی سی بات ہے نا, آج کا کوئی اپلیٹ ٹریبونل ہے تو گورنر ہی ہوا نا, گورنر کو اختیار دیا, گورنر نے اپنا اختیار. آپ کہتے ہیں کہ حلف نہیں چکن دینا. نہیں یہ بات نہیں میں کہہ رہا ہوں, یہ بات نہیں کہہ رہا, یہ بات نہیں قانونی طور پر آپ کہتے ہیں کہ بہت سارے 4-5 درخواستیں تیار کر کے بیٹھے ہیں. میری بات سنیں, وجہ یہ جو آئین اور قانون ہے طریقہ کار فراہم کیا اس پہ عمل ہوگا. میں حلف کی بات بالکل نہ میں کہنا چاہتا ہوں, ناٹ آئی ایم ریپرزینٹنگ دی گورنر نیدر دی پریزیڈنٹ, آئی ایم ریپرزینٹنگ آپ کی اسسٹنٹ مسلسل اشارے کر رہی ہیں, آپ کا کیس لگا ہوا ہے. اور ادھر ہم نے جو ہے نا وہ ابھی جا رہے ہیں ذرا مریم والا کیس جو ہے پاسپورٹ کیا آپ انجوائے کریں. ویسے ایک سوال لوگ کرتے ہیں, وہ آپ پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کبھی 30 گھنٹے میں انصاف ملا ہے یا 24 گھنٹے میں؟ یہاں دن میں 2 بینچ بن رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. لوگ سوال ریکارڈ نہ کرنا بھائی, آخری کرنا ریکارڈ نہیں, کل 2 بینچ بنے ہیں ٹوٹے ہوئے, ہم تو یہ میں فیکٹ کی بات کر رہا ہوں. ریکارڈنگ ہے. چلے جی, یہ تو فیکٹ ہے. اب بہت شکریہ حضرت صاحب. اچھا جی, اب دیکھیں ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا حمزہ صاحب کے حوالے سے, اور اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ پرپوز ایڈوائز سجسٹڈ کا ورڈ ہے کہ گورنر اور صدر جو ہیں وہ یا خود حلف لیں 28 تاریخ تک یا اپنا نامنی مقرر کریں. اب سوال یہ ہے کہ آپ ایک طرف سجیسٹ کر رہے ہیں جو اس پر جو اظہر صاحب کی رائے ہے اور باقی لوگوں کی بھی کہ سجیشن اگر دی جا رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ تاریخ, یعنی آپ جو ہے وہ تاریخ کیوں دے رہے ہیں کہ 28 تاریخ تک آپ نے یہ کرنا ہے, تو یہ اگر آپ تاریخ دے دیتے ہیں تو پھر تو وہ ایک آرڈر ہے. اور کیا ہائی کورٹ صدر کو آرڈر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آرڈر ہوتا ہے تو پھر اگر صدر کو آرڈر ہوتا ہے تو صدر کی طرف سے ریفرنس بھی آ سکتا ہے اس جج کے خلاف. یہ لوگوں کی رائے ہے قانونی طور پر کہ ایسا ہو سکتا ہے. بہرحال دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب ہم جا رہے ہیں ذرا جو مریم صاحبہ کا پاسپورٹ لینے کے حوالے سے ڈبل بینچ نیا ایک اور بنا ہے, 4تھا بینچ بنا ہے, وہاں دیکھتے ہیں کیا کارروائی ہوئی ہے. اجازت دیجیے.